السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کے لیے ایک نیا سوال اور اس کا جواب حاضر ہے۔ سوال سماعت فرمائیں۔ کیا نکاح کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ سکتی ہے؟ بعض لوگ اس کو حرام اور کفار کا طریقہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آپ سے رہنمائی درکار ہے، جواب سماعت فرمائیں۔ لیکن اب تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ حضرات اسے سبسکرائب کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ہماری لنک کو اوپن کریں گے تو نیچے لال رنگ سے سبسکرائب لکھا ہوا آئے گا، آپ حضرات اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد ایک گھنٹی کی بٹن دکھائی دے گی، آپ حضرات اس پر بھی کلک کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی شرعی مسئلہ چینل پر لوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی انفارمیشن ہو جائے گی۔ جواب سماعت فرمائیں۔ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ بطور نسبت شوہر کا نام جوڑنا اور کسی کا اپنی ولدیت تبدیل کرنا دو الگ الگ مسئلے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مسئلے کی نوعیت سمجھے بغیر دونوں پر ایک ہی حکم جاری کر دیتے ہیں، جو عوام الناس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا دونوں موضوعات پر الگ الگ دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ آیہ مبارکہ میں منہ بولے بیٹوں کو منہ بولے باپ کے نام سے پکارنے کی بجائے ان کے والد کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ولدیت تبدیل کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی جانب منسوب کرے تو اس نے کفر کیا، اور جو ایسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے جس میں سے نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جان بوجھ کر ولدیت تبدیل کرنے کا حکم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ذکر ہے۔ باپ دادا سے منہ پھیرنے والے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا و اجداد سے منہ نہ پھیرو، جو اپنے باپ سے منہ پھیر کر دوسرے کو باپ بنائے تو یہ کفر ہے۔ یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ باپ کی بجائے غیر کی طرف نسب ظاہر کرنا بھی باعث لعنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے باپ کے غیر سے نسب ظاہر کیا یا اپنے آقا کے غیر کو اپنا آقا بنایا تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ۔ مذکورہ بالا قرآن و احادیث کے واضح دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب کا اظہار کرنے کے لیے اپنی نسبت والد کی بجائے کسی اور کی طرف بطور والد منسوب کرنا حرام ہے، جبکہ ولدیت تبدیل کے بغیر خاص پہچان کے لیے اپنی نسبت کسی ملک، کسی شہر، کسی مسلک، کسی سلسلے، کسی جماعت، کسی ادارے کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ عربی، دمشقی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی وغیرہ سب نسبتیں ہیں جو پہچان کے لیے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، لیکن ولدیت تبدیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا بیوی کی
نسبت بھی پہچان کے لیے اس کے شوہر کی طرف کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جس کی مثالیں قرآن پاک و حدیث سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مذکورہ والا آیت مبارکہ میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی نسبت شوہروں کی طرف کی گئی ہے، اور یہ آیت مبارکہ میں بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت ان کے شوہر فرعون کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ کی مثال بیان فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے حاضر ہو کر اجازت مانگی، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب آنا چاہتی ہیں۔ فرمایا کون سی زینب؟ عرض کی گئی ابن مسعود کی بیوی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پہچان کے لیے نسبت ان کے والد کی بجائے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ یہ نسبت پہچان کے لیے تھی، نہ کہ ولدیت تبدیل کرنے کے لیے تھی۔ اور حضرت عطا کا بیان ہے کہ ہم حضرت ابن عباس کے ہمراہ سرف کے مقام پر حضرت میمونہ کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کا جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہچان کے لیے ان کے والد کی بجائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی اسناد میں ازواج مطہرات کی نسبت متعدد بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، جیسا کہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ لہذا عورت اپنی پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ سکتی ہے۔ مذکورہ بالا احکام میں ہم نے واضح کر دیا ہے کہ نسب کے اظہار کے لیے اپنی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے، جبکہ کسی عورت کی طرف پہچان کے لیے اس کی طرف نسبت شوہر کی طرف کرنا جائز ہے۔ تحقیق یہ بغیر قرآن و حدیث کے نصوص سے غلط دلیل پیش کرنا اور اسے کفار کا طریقہ قرار دینا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اپنے والد کی بجائے کسی اور کو والد ظاہر کرنے کی ممانعت ہے، جبکہ بیوی کی نسبت شوہر کی طرف کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ